उसकी दहलीज पार कर सकती हो। अपने बाप को जलील करने वालों, उसके दुश्मनों को जलील करके अपने बाप का बदला नहीं ले सकती हो। लेकिन बाबा, किसी को जलील करना और उसकी जान लेना, दोनों बातों में बहुत फर्क है। मेरे लिए इस जिल्लत के बाद दोनों एक है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम। कभी मौका मिला ना तो ये जिंदगी तुम पे वार दूंगा मैं। जो शेर के लिए कर रही हूँ ना, उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकूंगी। मगर जिंदगी का एक खाना तो हमेशा खाली रह जाएगा। कौन सा खाना? बाप की दुआओं का खाना। शेर सामान वो देखो, किधर है वो, ढूंढो। दुश्मन जिस तरह शेर के गुम होने पर कांटों पे लौट रहे हैं ना, वो कांटे मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं बेटा। शेर है, खुला और आजाद शेर। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जख्मी शेर किस कदर खतरनाक होता है। फजर, अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं अपने शेर को खो देती। तहमीना आंटी, मैं डॉक्टर हूँ। मेरा काम है लोगों की जिंदगी बचाना। आप देखिएगा वो कैसे इम्प्रूव करेगा। जाहिर है बेटा, तुम्हारी जैसी डॉक्टर जो अपने प्रोफेशन से इतनी लॉयल हो, उसके मरीज को तो ठीक होने से कोई कैसे रोक सकता है। मेरी बेटी मुझे इस बार रुस्वा नहीं करेगी, बल्कि मेरी मोहब्बत के बदले शाह ज़मान के खानदान की बर्बादी मुझे तोहफे में देगी। जुल्म का हद से ज्यादा बढ़ जाए ना बाबा, नस्लों को बदवा बन के लग जाता है। आप क्यों फूफू की बातों में आकर अपनी आखिरत और दुनिया खराब कर रहे हैं? बार बार तुम्हें देखने को, तुमसे मिलने को करता है। ये बेचैनी बेताबी मेरी समझ से बाहर है। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मुझे साफ साफ सुनाई देती हैं। तुम्हें तो इस बात की भी खबर नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार। बस अब तो दिल की यही हसरत है दुआ कि तुमसे मिलके तुम्हें अपना बनाना है। तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स का भी पता नहीं होगा, अगर वो कहते हैं ना कि अगर नियत सच्ची हो तो मकसद हासिल हो ही जाता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब आप एक ऐसे माहौल में पली है जहाँ सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरे केस में होमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है,
یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے
انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے، جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے، جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے، جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے، جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔
ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے کیس میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے کیس میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویور ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔
हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल की एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हुमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरे केस में हुमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर हुमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। हुमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, हुमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया हुमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में हुमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, हुमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो हुमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? एक हिस्सा में माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो वो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल की एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हुमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरे केस में हुमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर हुमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। हुमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, हुमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया हुमा की बिल्कुल बरक्स है। वो बेहद मगरूर और अपनी ताकत के इल्ज़ाम में रहने वाला लड़का है। पहले ही मुलाकात में हुमा को एहसास होता है कि सालार की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खिला है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। व्यूअर्स, हुमा की ज़िंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या वो अपनी मर्ज़ी के बगैर निकाह कबूल कर लेगी? सालार सिकंदरी के एंट्री कहानी को मज़ीद पेचीदा बना देती है। क्या वो हुमा की ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है या मज़ीद मसाइल पैदा करेगा? एक हिस्सा में माशरती दबाव, ज़बरदस्ती की शादी और नौजवानों के जज्बाती मसाइल पर सोचने पर मजबूर कर दे है। तो वो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और तीसरी एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान लाजमी दबाएँ। हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम पेरे कामिल की एपिसोड 2 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि हुमा नवाब एक ऐसे माहौल में पली है जहां सवालात करने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दिल में सच की तलाश का जज्बा जन्म ले चुका है। अब दूसरे केस में हुमा की माँ इससे बात करती है कि इसका निकाह जल्द होने वाला है। ये सुनकर हुमा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये निकाह इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। वो जब अपने बहन से बात करती है तो उसे एहसास होता है कि सबको पहले ही मालूम था, सिर्फ उसे अंधेरे में रखा गया था। हुमा अपनी माँ से बहस करती है, मगर जवाब में उसे खामोश करवा दिया जाता है। कहानी का सबसे अहम लम्हा, हुमा इस बात पर गौर करती है कि अगर इसकी अपनी ज़िंदगी पर इसके इख्तियार नहीं तो इसकी मर्ज़ी की क्या हिम्मत है। इसी दौरान इसकी मुलाकात सालार सिकंदर से होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। सालार सिकंदर का तारुफ। सालार सिकंदर एक ज़हीन मगर ज़िद्दी और बागी लड़का है, जो ज़िंदगी को एक खेल समझता है और हर हद को तोड़ने में खुशी महसूस करता है। इसकी सोच और रवैया हुमा की बिल्कुल बरक्स है।
وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔
وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے کیس میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ ایک حصہ میں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے کیس میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے
انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسرے قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر نکاح قبول کر لے گی؟ سالار سکندری کے انٹری کہانی کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ کیا وہ ہوما کی زندگی میں کچھ بدلنے والا ہے یا مزید مسائل پیدا کرے گا؟ یہ قصہ ہمیں معاشرتی دباؤ، زبردستی کی شادی اور نوجوانوں کے جذباتی مسائل پر سوچنے پر مجبور کر دے ہے۔ تو وہ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں اور تیسری ایپیسوڈ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں۔ ہیلو ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 2 کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوما نواب ایک ایسے ماحول میں پلی ہے جہاں سوالات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اس کے دل میں سچ کی تلاش کا جذبہ جنم لے چکا ہے۔ اب دوسری قسط میں ہوما کی ماں اس سے بات کرتی ہے کہ اس کا نکاح جلد ہونے والا ہے۔ یہ سن کر ہوما حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ وہ جب اپنے بہن سے بات کرتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا، صرف اسے اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ ہوما اپنی ماں سے بحث کرتی ہے مگر جواب میں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم لمحہ، ہوما اس بات پر غور کرتی ہے کہ اگر اس کی اپنی زندگی پر اس کے اختیار نہیں تو اس کی مرضی کی کیا ہمت ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات سالار سکندر سے ہوتی ہے جو کہانی میں ایک نیا موڑ لے آتا ہے۔ سالار سکندر کا تعارف۔ سالار سکندر ایک ذہین مگر ضدی اور باغی لڑکا ہے جو زندگی کو ایک کھیل سمجھتا ہے اور ہر حد کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویہ ہوما کی بالکل برعکس ہے۔ وہ بے حد مغرور اور اپنی طاقت کے الزام میں رہنے والا لڑکا ہے۔ پہلے ہی ملاقات میں ہوما کو احساس ہوتا ہے کہ سالار کی زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ ویورز، ہوما کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان آ چکا